نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت اللہ مالک العلام کے لیے کہ نہ جن کی ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک نہ افعال میں کوئی شریک. حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حمد و ثنا اور تعریفات کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام ہوں اللہ کی جماعت نبی علیہ السلام کے صحابہ پر امت کے مبلغین پر محدثین پر
واعظین پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، کہ جن کی کوششوں کاوشوں کے بعد اسلام صحیح سالم میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اکرام، یہ جو قرآن کریم کی میں نے خوبصورت سی صورت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی ایک صورت پر عمل بندے کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری کائنات کو کھلانے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک ذات۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمجنس بھی نہیں، کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی ہم سفر نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ حضرات، مسلمانوں کے دلوں سے اس عقیدے کو، اس ایمان کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس روئے زمین پر ایک بہت بڑا فرقہ ظاہر ہوا جس کا نام، جسے ملحد کہا جاتا ہے، الحاد جنہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کا مالک و خالق کوئی نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں، کوئی رب نہیں ہے، یہ ویسے ہی سب کچھ چلتا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی سب کچھ چلتا جا رہا ہے۔ یہ دن اور یہ جو رات کا ایک دوسرے کے سامنے ہیر پھیر ہوتا ہے، یہ اپنے دم پر کرتے ہیں، کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ لیکن برے صغیر کے اندر بھی یہ بہت بڑی فتنہ بہت عروج پر جانے لگا، تو ایک اللہ رب العزت کے بری، اللہ کے خوبصورت اور نیک بندے جنہیں ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانا جاتا، انہوں نے ایک اہم اور ایک بہت بڑھیا چھوٹی سی مثال دے کر واضح کر دیا کہ یہ کائنات مالک کے سوا نہیں چل سکتی۔ لوگوں کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا گیا کہ تمہیں مسلمانوں، اگر تم کہتے ہو کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے تو ہمیں ثابت کرو۔ لوگوں نے بڑی دلیلیں دی، لیکن انہوں نے توڑ نکالنے کی بہت کوشش کی، توڑ نکالتے ہوئے پھر جب اس اللہ کے ولی کے ساتھ سامنا ہوا، جس وقت پر اس مقام پر پہنچنا تھا اس سے لیٹ ہو گئے، کہنے والوں نے کہا مولانا صاحب
آپ تو وقت کی پابندی نہیں کرتے، آپ کیا دلیل دیں؟ کہتے ہیں میں نے دریا کو کراس کرنا تھا، میں نے دریا کو کراس کرنا تھا، ہم کوئی ملاح نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، تیر کر میں دریا پار نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کا ٹکڑا پڑا تھا، وہاں سے خود بخود ایک کشتی بن گئی، سب دریا کے اندر پانی کے اندر چلی گئی، میرے پاس آ گئی، مجھے اندر بٹھایا اور مجھے پانی کے پار اتار کر پھر واپس چلی گئی۔ ان ملحدوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے آپ کی عقل ٹھکانے پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود تیار ہوتی ہے، خود بخود بنتی ہے اور خود بخود آپ کو اٹھا کر کے چھوڑ دیتی ہے بغیر ملاح کے، بغیر ڈرائیور کے؟ کہنے لگے او عقل کے اندھے، اگر ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، اگر ایک کشتی ایک سواری بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، تو پوری دنیا جو چل رہی ہے، یہ پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے سوا کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ڈرائیور کے سوا کیسے چل سکتا ہے؟ وہ کسی منتظم کے سوا کیسے چل سکتا ہے؟ اور اسی طرح وہ تو مسلمانوں سے باہر تھے، اسلام کے دائرے سے باہر تھے۔ اور بات ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنا کہ وحدانیت کیا چیز؟ انہوں نے تو مالک کو ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ مالک ہے ہی۔ اب بات ان لوگوں کی کریں گے جو غلط نہیں لوگوں کفر احد کی جو مخالفت کرتے ہیں، ہم جنس اللہ رب العزت کا شریک ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ کیا پیارے نبی، میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ان کو صرف ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا پروردگار صرف ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی عبادت کرنی۔ اور اسی طرح فرمایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کیا لوگوں، اس دنیا کا الہ، اس پوری کائنات کا الہ صرف ایک اللہ ہے، اور وہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ حضرات، بابا آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو صرف ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا، لا الہ الا اللہ۔ صرف ایک پیغام، لا الہ الا اللہ۔ سارا کا سارا اسلام اس پیغام کے نیچے، اس پیغام کے اندر، سارا کا سارا اسلام، ساری کی ساری شریعت لا الہ الا اللہ کے اندر۔ اور حضرات، لا الہ الا اللہ کا پرچار کس نے کیا؟ کن کن لوگوں نے کیا، اور کن کی یادوں کو ابھی بھی لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر تارا کر رکھا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کے اندر بھی ان لوگوں کو واضح کر دیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچار اپنی جانوں کو دے کر بھی پہنچا رہا۔ آئیے جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلے میں دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، دیکھیے
کہ بابا انبیاء، دادا انبیاء، جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے علم کو، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو کس طرح بلند کر رکھا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، فقط لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، وراثت کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، اللہ ایک ہے، اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، قل هو اللہ احد، صرف ایک ذات۔ اور شاعر بھی کیا خوب انداز کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، بابا ابراہیم کی قربانی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان میں۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی خاطر آگ میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں بنایا، خالق کائنات کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا، کسی کے آگے ڈوری نہیں پھیلائی، کسی کے آگے وسیلہ نہیں رکھا کہ جاؤ، کسی کو یہ تک بھی نہیں کہا کہ تم میرے اللہ سے میرے لیے دعا کرو، جاؤ تم اللہ کے ساتھ جھگڑا کرو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، نہیں، بلکہ انہوں نے بتلایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ لوگوں جاؤ کسی بھی قوم و مقام پر بیٹھ کر، کسی بھی مشکل کے اندر گرے ہوئے جتنے بھی لوگ ہو، جاؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے آگے گرو، اللہ کے آگے اقبال جرم کرو، پھر اللہ رب العزت کی تعریف کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی صرف الہ ہے، کوئی صرف اس دنیا کائنات کا مالک ہے، میرا بھی مالک و مالک ہی ہے۔ اللہ رب العزت مشکلوں کو دور کر دے، مشکلوں کو دور کر دے۔ اور حضرات، اور ادھر بابا ابراہیم، بابا انبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے اندر بیٹھے وقت کر رہے، کہتا ہے کہ مجھے الہ مانو، کہنے لگے تو مجھے جو سزا دینا چاہے دے لے، الہ تو صرف ایک ہی ذات ہے جو عرش پر ہے۔ آپ کے اندر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تو ہی مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا کہ تیرے اندر میرا ایک محبوب بیٹھا ہے، میرا ولی بیٹھا ہے، میرا نبی بیٹھا ہے، میرے پرچم کو، میری الوہیت کے پرچم کو بلند کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی خاطر، توحید کی خاطر مشکلوں کے اندر گر جائے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے بابا ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے الوہیت کے پرچم کو بلند کرنے کی وجہ سے آپ کو حکم دے دیا کہ میرا بندہ بیٹھا ہے، اس نے میرے الوہیت کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچاؤ، ٹھنڈی ہو جائے، خون برتن مسکان، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو ٹھنڈ لگنے لگے۔ کتنی محبت! آج ہم نماز میں سورۃ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریف تو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریفوں کے پل تو مانتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر ہم ایک نہیں
لاکھوں اور کروڑوں کائنات کے رب کے شریک بناتے ہیں، جس کے اندر صفحے اول پر شیطان ہے، جسے ہم اللہ رب العزت کا شریک بناتے ہیں۔ ہمارا نفس ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے خرچ ہے، شریک کے راہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہی تو ہے کہ صرف اور صرف زندگی اگر گزارنی ہے تو اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق، اگر اس سے ہٹ کر گزاری تو پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی مخالفت ہوگی۔ اور حضرات، اس دنیا کائنات پر بہت سے ایسے مذاہب، بہت سے ایسے مت جنہوں نے اللہ رب العزت کی خلق کو مخالفت کی، جس کے اندر سب سے بڑا اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا دشمن یہودی، کہ اس نے اس روح زمین پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ٹھکرایا۔ وقالت اليہود عزیر کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی بھی شریک نہیں۔ سب سے بڑا دشمن اللہ کا، سب سے بڑا مشرک یہودی۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا، کوئی ان کو اللہ سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دونوں ماں بیٹے کو ملا کر اپنا معبود بنا بیٹھے۔ سبھی اپنے اپنے طریقے سے شرک کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن غیروں سے کیا گرا؟ ان سے کیا گرا کہ جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فہرست سے ہی نکال دیا؟ گرا تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں، لیکن شرک بھی دھڑا دھڑ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اندر لوگوں کو شریک بھی ٹھہراتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، عیسائی کے بعد سب سے بڑا دشمن اس روح زمین پر ہندو ہے، جو بیک وقت 3 کروڑ معبودوں کی پوجا کرتا ہے۔ بیک وقت 3 کروڑ معبودوں کی پوجا کرتا ہے، اور اتنے ہی لا علم ہے کہ اگر کوئی بندہ درخت کے اوپر لال کلر لگا دے، لال رنگ لگا دے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معبود ہے۔ اتنے گئے ہوئے انسان، اور حضرات کھلم کھلا اللہ رب العزت کی الوہیت کی مخالفت کی۔ وہ بھی گئے، ان کے لیے بھی جنت حرام ہے۔ جنت تو بڑی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب آئیے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کر نیچے سے شرک ہے، اوپر سے دکھاتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے، اور کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ بھائی تمہارا مذہب کون سا، اسلام کیا نشانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہ تو اللہ رب العزت کی الوہیت کے پرچم کو بلند کیا جاتا ہے، نہ اس پر اس کے تقاضوں پر عمل کیا جاتا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا۔ حضرات، لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ان میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے راستے پر چلتے رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو قبر کے اندر بیٹھ کر
ہماری انتظام کو کائنات کے رب کے پاس لے جاتا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ رب العزت ایک عظیم مثال دے رہے ہیں، ایک عظیم مثال دے رہے ہیں۔ کھجور کو لے لیں، اس کو اگر آپ اتاریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کے اوپر جو گٹک نکلے گی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کاغذ ہوگا جسے قرآن کی بھاشا میں، قرآن کی زبان میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ وہ کاغذ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو پکڑے تو وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی خوبی اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ وہ کھجور کی مٹھاس کو گٹک کو لگنے نہیں دیتا۔ وہ کھجور کی مٹھاس کو گٹک کی طرف جانے سے روکتا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، لیکن جب انسان اسے پکڑتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب مٹھاس گٹک کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے سامنے دیوار بن جاتا ہے، سیسا پلا دیوار بن جاتا ہے۔ حضرات وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ ہے، وہ چھوٹا سا اور باریک سا پردہ گٹک اور کھجور کے میٹھے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا۔ ادھر مٹی کی ایک بہت بڑی تہ، اس کے اوپر سیمنٹ کی دیکھی جانے والی 4 دیواری، پھر اس کے اوپر ٹف ٹائل، اس کے اوپر ٹائل لگائی جائے، اور پھر نیچے سلیبیں رکھی جاتی ہیں سیمنٹ کی۔ اس کے نیچے بیٹھے ہیں محترم، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کپڑے کی 2 تہیں لگی ہوئی۔ اور انسان اتنا لا علم اور جاہل ہے، مسلمان اتنا ہی لا علم ہو گیا کہ کہہ رہا ہے میں اپنی بات کو اس تک پہنچا بھی سکتا ہوں، میری بات کو سنتا ہے اور پھر میرے کام کو اندر بیٹھ کر انجام بھی دیتا۔ عجیب بات کہ لا الہ الا اللہ کا بھی پرچار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے عقائد بھی بنے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم وسیلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ ڈالتے ہیں، وسیلہ ان کے ذریعے سے کہ وہ نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہماری طرف سے دعا کریں گے، ہماری طرف سے سفارش کریں۔ سفارش کا حق صرف ایک ہی انسان کو اللہ رب العزت نے، صرف ایک ہی انسان کو سفارش کا حق دیا، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے جن کو دیا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ اس روح زمین پر سب سے اعلیٰ اور ارفع، جن کا نام نامی، اسم گرامی، آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کو سفارش کا حق دیا، اور وہ بھی انہوں نے کل قیامت کے دن تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کاڑے کانڈ کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کے لیے رب سے دعا کر لوں گا کہ اللہ ان کو چھوڑ دے۔ کسی ہر اہل غیرے کو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ حق نہیں دیا۔ حضرات آج کا مسلمان ایک لاش سے اپنی بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اس کا وسیلہ ڈال کر اپنی بخشش کا راستہ ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے پاس پوری دنیا کے جتنی تمہارا بس لگے اتنے بھی گناہ دے کر کے آ جانا، لیکن شرک نہ لے کر آنا، کسی کو میری ذات کے ساتھ نہ ملانا، کسی کو میری صفات میں شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو میرے افعال میں شریک نہ بنانا۔ اور حضرات
اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی الوہیت کو مانا ہی نہیں وہ تو واضح ہیں کہ وہ انکاری ہیں، ان کو کافر کہہ دیا ہے، اور جو مان کر بھی نیچے سے وہی کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان سب میں سے بدتر انسان کون سا گروہ بدتر ہے۔ اور یاد رکھیے میں نے کئی رسومات دیکھی کہ جو ہندو مت سے اٹھا کر کے مسلمانوں نے اپنے مذہب کے اندر ڈال دی، کہ وہاں پر بھی لوگ بتوں کو بنا کر ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میں نے بھی یہاں پر دیکھا ہے کہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہندوستان کا ہی ایک شاعر تھا جو پچھلے دنوں اس دنیا سے چلا گیا، اسے ڈاکٹر راحت اندوری کے نام سے جانا جاتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان اونچے لمبے تلواروں سے کیا لینا، لوگوں دنیا کو پالنے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ مالک الارواح۔ اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک صرف ایک اللہ، اور کوئی ان اونچے لمبے درباروں سے کیا لینا۔ میں اللہ کے ولیوں کا منکر نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کو نبیوں سے اونچا کر دینا، صحابہ کرام سے اونچا کر دینا، تابعین کرام سے اونچا کر دینا، ائمہ کرام سے اونچا کر دینا یہ انصاف نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت میں، اور اللہ رب العزت کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا کے اندر اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو دیکھیے کہ جنت سے آئے ہوئے پتھر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جس کا نام حجر اسود ہے، اس پتھر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سن لے، تو کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں تجھے چونتا ہوں تو فقط اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو تجھے چونتے ہوئے دیکھا۔ کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک تو نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العزت۔ اب ان لوگوں سے بڑھ کر بھی کوئی بلی ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بلی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرات ان اونچے لمبے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے ان بیچاروں سے کیا لینا؟ اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا خالق افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ حضرات جب اپنا مالک افضل ہے، جب اپنا خالق افضل ہے، جب اپنا داتا افضل ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے آگے جا کر سر جھکانے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے آگے جا کر سر جھکانے؟ اور یاد رکھیے جو سر کسی در پر نہ جھکے، جس در پر کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، جس در پر کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو در پر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یاد رکھنا در صرف ایک ہی ہے،
وہ اللہ رب العزت کا. اور اللہ رب العزت نے مقامات مجھے آپ حضرات کو بتا دیے، پوری کائنات کو، مجھے اور آپ کو بھی ان مقامات کا علم ہے. تو وہ مقام بتلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آؤ مسجد کا بناؤ، مسجد کے اندر جا کر اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاؤ. وہ اللہ کا در ہے. مسجدوں کو آباد رکھنے کا حکم. لیکن آج مسجد میں گنے چنے چند نمازی آتے ہیں، اور جاؤ درباروں پر آج بھی دیکھ لو لوگوں کی لائنیں لگی، لوگوں کی لائنیں لگی. کیا وجہ؟ کہ ہم نے اپنے مقصد کو بلا دیا، کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں. آئیے اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم اپنا ایمان مکمل کریں تو پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس سورت کی تفسیر اور تشریح کو پڑھ لیجئے اور اسے اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجیے. حضرات، بندے کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان. اگر وہ ہی نہ ہو تو مسلمان کیسا؟ پھر میں کیوں کہوں اس انسان کو مسلمان کہ جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن گن گہروں کے گاتا کھاتا عرش والے مالک کا گن گہروں کے کھاتا. میں کیوں مسلمان کہوں؟ مجھے آپ بتلائیے، آپ بتلائیے نا کہ میں اس شخص کو مسلم کیوں کہوں کہ جو کھاتا بھی اللہ کا ہے، پیتا بھی اللہ کا ہے، کھلاتا بھی اللہ کا ہے، لیکن اوپر نام کسی غیر کا لکھ دیتا ہے، کسی اور کا لکھ دیتا ہے. مجھے میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیے آپ کے اندر سے جو مرضی خوبی چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن ایک چیز کبھی نہ جانے دینا جسے ایمان کہتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جس کی بنا پر جنت ملے گی اور جہنم ملے گی. حضرات، اس دنیا کو بنانے کا مقصد، اس دنیا کو ایک نائب کے نیچے چلانے کا مقصد ہے. وہ نائب اللہ رب العزت کے نائب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور رسول اللہ کے نائب ہوا کرتے. مقصد صرف یہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کے گن گاؤ، اسی کی تعریفیں کرو، اسی غیر کی. میں آپ حضرات کے سامنے وہ شعر پھر رکھ دیتا ہوں اور اس شعر پر غور کیجیے گا، الفاظ پر غور کیجیے. ان اونچے لمبے درباروں سے کیا لینا، ان اونچے لمبے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے ان بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے ایمان والی، موت بھی ایمان والی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
ہر قسم کے حالات، ہر قسم کی مشکل اور مسائلوں کے سامنے توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا اور ہمارے اندر ان حالات سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتے کہ جو اسلام کے خلاف بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اور سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔